السلام علیکم۔ آج پیر ہے، مارچ کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں وقت کی تبدیلی کے بعد صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز یوکرین کے مشیر جیک سلیون نے اتوار کی صبح CNN کے ایک پروگرام میں کہا کہ یہ صورتحال امریکی انٹیلیجنس اور قومی سلامتی کی کمیونٹی کے لیے حیران کن نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ولادیمیر پوٹن اس حقیقت سے مایوس ہیں کہ ان کی افواج اس انداز میں پیش رفت نہیں کر رہی ہیں جو انہوں نے سوچا تھا۔ روس کی جانب سے اتوار کی صبح مغربی یوکرین میں واقع ایک فوجی اڈے انٹرنیشنل سینٹر فار پیس کیپنگ اینڈ سیکیورٹی پر کروز میزائل داغے جانے سے کم از کم 35 افراد ہلاک اور 134 زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کو اپنے رات کے وقت روزانہ خطاب میں کہا کہ اس حملے کی وجہ سے اتوار کا دن ملک کے لیے سیاہ ترین دن تھا۔ یوکرین کے ایک مقامی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے دارالحکومت کیف میں ایک 9 منزلہ رہائشی عمارت پر شیلنگ کی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمارت میں آگ بھڑک رہی ہے اور فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مشیر میخائیلو پودولیاک نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات دوبارہ ہو رہے ہیں جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوں گے اور یہ بلا تعطل جاری رہیں گے۔ یوکرین کے صدر کے مشیر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بہت سے مسائل پر مسلسل توجہ کی ضرورت ہے اور اس ضمن میں پیر کو ہونے والے مذاکرات میں ان ابتدائی نتائج کو یکجا کیا جائے گا جو اس سے قبل مذاکرات کے دوران طے پائے گئے تھے۔ صدر جو بائیڈن اپنی قومی سلامتی کے مشیر کو روم میں ایک سینئر چینی اہلکار سے بات چیت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ ملاقات ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ چین یوکرین جنگ میں روسی غلط معلومات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے گزشتہ ہفتے بیجنگ پر الزام لگایا کہ وہ ان جھوٹے روسی دعووں کو پھیلا رہا ہے کہ یوکرین امریکی تعاون سے کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کی لیبارٹری چلا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون اور چین کی خارجہ پالیسی کے سینئر مشیر یانگ جی کے درمیان ہونے والی بات چیت کا محور دونوں ممالک کے درمیان یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے علاقائی اور عالمی سلامتی کے اثرات پر ہوگا۔ یوکرین میں روس کی جاری جنگ کے خلاف یورپ بھر کے شہروں میں دسیوں ہزاروں افراد نے ریلیاں نکالی ہیں۔ روس میں اس طرح کے مظاہروں کے خلاف حکام کی طرف سے کریک ڈاؤن کے باوجود اتوار کو بھی چھوٹے اجتماع ہوئے۔ حقوق کے علمبردار ایک گروپ کا کہنا ہے کہ روس کے 36 شہروں میں 668 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جہاں یوکرین میں جنگ کے خلاف مظاہروں کو عام طور پر پولیس کی بھاری جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک انتہائی دائیں بازو کے گروپ نے سربیا کے دارالحکومت بغداد میں روس نواز چھوٹا احتجاج کیا۔ جرمن ٹریڈ یونینوں نے برلن میں ایک بڑے احتجاجی مظاہرے کی کال دی، جہاں بہتر موسم نے مظاہرین کی تعداد میں اضافہ کیا۔ برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف روس کی جارحیت کے نتیجے میں ملک چھوڑ کر برطانیہ آنے والے مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دینے والوں کو ماہانہ 350 پاؤنڈ ادا کرے گی۔ برطانوی حکومت کے ہومز فار یوکرین نامی پروگرام میں حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ادائیگی ان لوگوں کو کی جائے گی جو اپنے گھر کا ایک کمرہ یا اپنی پراپرٹی کم از کم 6 ماہ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن روسی جارحیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحران میں برطانیہ کو امداد فراہم کرنے والوں میں سب سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے کہا ہے
کہ یوکرین پر روسی حملے سے متاثر ہونے والے شہریوں کے لیے طبی آلات اور ہنگامی امداد ایک فوری ترجیح ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر محفوظ راہداریوں کو کھلا رکھا جائے تاکہ لوگ جان بچانے والی امداد حاصل کر سکیں اور محفوظ مقامات پر جا سکیں۔ وائس آف امریکہ کی مارگریٹ بشیر نے رپورٹ کیا ہے کہ توقع ہے کہ سیکرٹری جنرل پیر کے روز یوکرین کے بارے میں بات کریں گے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کو $20 کروڑ مالیت کے ہتھیار، جن میں چھوٹے ہتھیار، اینٹی ٹینک اور اینٹی ایئر کرافٹ ہتھیار شامل ہیں، دینے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ یوکرین نے روس کی جانب سے شدید شیلنگ کے خلاف دفاع کے لیے مزید ہتھیاروں کی فراہمی کا مطالبہ کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ہفتے کو مزید سیکیورٹی امداد کی منظوری دی ہے۔ انتظامیہ کے ایک سینئر افسر کا کہنا تھا کہ اس منظوری سے مزید فوجی ساز و سامان فوری طور پر یوکرین بھیجنے کا راستہ کھل گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن کو دیے گئے ایک میمورنڈم میں بائیڈن نے ہدایات جاری کی ہیں کہ فورن اسسٹنس ایکٹ کے تحت $20 کروڑ کی امداد یوکرین کے دفاع کے لیے مہیا کی جائے۔ یہ فنڈز ہتھیاروں اور محکمہ دفاع کی جانب سے دوسری اشیاء اور سروسز جیسے ٹریننگ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ 27 مارچ کے بعد ہوگی۔ حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ 27 مارچ کے بعد ہوگی۔ حزب اختلاف پر اعتماد ہے کہ وہ عددی اکثریت کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کر سکتی ہے، جبکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ اکثریت کو برقرار رکھے گی۔ سیاسی گرما گرمی کے اس ماحول میں حکومت کی اتحادی جماعتیں مرکز نگاہ بنی ہوئی ہیں، جنہوں نے تاحال کسی کی واضح حمایت یا مخالفت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر بنوں میں منعقد ہونے والا 3 روزہ پشتون قومی جرگہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، جس میں ملک کے نظم و نسق کو آئین و قانون کے مطابق چلانے، پارلیمان کی بالادستی اور پشتونوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پشتون قوم پرست جماعت پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی میزبانی میں ہونے والے جرگے کے اختتام کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں فوج کو ملک کے سیاسی امور سے الگ رکھنے اور ملک کی دفاعی پالیسی کو عوامی امنگوں کے تحت کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ 3 روزہ جرگے میں شریک عمائدین اور سیاسی رہنماؤں نے افغانستان میں جاری بحران پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملک میں جاری مبینہ بیرونی مداخلت کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے پشتون قومی جرگے کے اعلامیے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج کا ملک کے انتظامی امور میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اس وقت ملک میں ایک منتخب سیاسی حکومت ہے اور وزیر اعظم عمران خان ملک کے سیاسی انتظامی نظام کے سربراہ ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر سیف نے کہا کہ ملک بھر میں قانون ساز ادارے آئین کے مطابق قانون سازی کر رہے ہیں، اس لیے ان کے بقول نہ تو فوج کا سیاسی اور انتظامی امور سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کے بقول اس کی کوئی ضرورت ہے۔ ایک جانب پاکستان کا تجارتی خسارہ رواں مالی سال تاریخی $40 ارب کے لگ بھگ رہنے کا امکان ہے، تو دوسری جانب بیرون ملک سے ترسیلات زر کی آمد میں بھی کچھ کمی دیکھی جا رہی ہے۔ $3 ارب کے قرضے کی اگلی قسط کے اجرا سے قبل بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستانی معیشت کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا سمجھتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات پر رعایتی پیکج اور نئی صنعتوں کے لیے ایمنسٹی اسکیم فنڈ کی شرائط کے خلاف ہیں، جس پر قرضے کی اگلی قسط رک بھی سکتی ہے۔ تاہم ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ پاکستان IMF کا پروگرام مکمل کرنا چاہتا ہے اور اس حوالے سے دونوں فریقین کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کو قرض فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور مستقبل میں بھی ایسا ہی رہنے کا امکان ہے، جبکہ پاکستان کے چین کے ساتھ تجارتی تعلقات کے ساتھ روس کے ساتھ بھی تعلقات میں کسی حد تک گرم جوشی دیکھی جا رہی ہے۔ بھارت کے ایک میزائل کے پاکستانی علاقے میں گرنے کے واقعے پر نئی دہلی میں ماہرین کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، جہاں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے دونوں نیوکلیائی قوتوں کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی تھی، وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیوکلیائی ہتھیاروں کے تحفظ کے سلسلے میں بھارت کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ بھارتی حکومت نے پاکستان میں گرنے والے میزائل کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے، لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ برہماس کروز میزائل تھا۔ حکومت کے مطابق تکنیکی غلطی کی وجہ سے میزائل گرا ہے۔ اس نے اس واقعے کی جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس کی مشترکہ جانچ کا مطالبہ کیا ہے، جس پر بھارت کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ہائی کمشنر فلیپو گرینڈی آج پیر کے روز کابل پہنچ رہے ہیں۔ طالبان حکومت کی وزارت داخلہ نے طویل تاخیر کے بعد آج پیر کو کابل پاسپورٹ آفس کو دوبارہ کھول دیا ہے۔ 15 اگست سن 2021 کے بعد طالبان حکومت کی جانب سے پاسپورٹ کی تقسیم کئی بار معطل کی گئی ہے۔ افغان شہری شکایت کر رہے ہیں کہ وہ کئی مہینوں سے اپنے پاسپورٹ حاصل کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ افغانستان میں ایک ہفتہ طویل خسرہ کی ویکسینیشن مہم جاری ہے۔ عالمی ادارے صحت WHO کا کہنا ہے کہ اس سال کے آغاز سے اب تک انتہائی متعدی بیماری سے 142 بچے ہلاک اور 18,000 متاثر ہو چکے ہیں۔ WHO کی مالی معاونت سے ہفتے کو شروع ہونے والی مہم ویکسینیشن کے انتظام میں طالبان کے صحت کے حکام کی معاونت کر رہی ہے۔ افغانستان میں جنوری سن 2021 سے خسرہ کی وبا کا دوبارہ آغاز ہوا تھا۔ حکام نے اب تک 48,366 انفیکشن کیسز اور وائرل بیماری سے 250 اموات کی اطلاع دی ہے۔ سعودی عرب میں دہشت گردی اور گمراہ کن عقائد کے الزامات میں 81 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ سزا پانے والوں میں یمن کے 7 اور شام کا ایک شہری بھی شامل تھا۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA نے وزارت داخلہ کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ افراد متعدد جرائم میں ملوث تھے، جن میں بے گناہ عورتوں اور بچوں کے قتل سمیت دیگر جرائم شامل تھے۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق ان افراد کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں جیسے داعش، القاعدہ اور حوثیوں سے وفاداری کرنے کے جرائم میں پھانسی دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملزمان کو سعودی قوانین کے مطابق عدالتی عمل کے دوران وکیل کی خدمات بھی فراہم کی گئیں۔ عراق کے شمالی شہر اربل پر ایران کے بیلسٹک میزائل حملے میں کچھ رہائشی ڈھانچے کو نقصان پہنچا، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عراقی رہنماؤں نے اس حملے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک بیان کے مطابق ایران کے پاسداران انقلاب کور IRGC نے رات کیے گئے حملے کا کریڈٹ لیا ہے، جس میں کرد شہر میں مبینہ اسرائیلی سازش کے اسٹریٹجک مرکز پر 12 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے۔ اربل کے گورنر امید خوشنا کا وائس آف امریکہ کے کردش سروس کو جاری کردہ خصوصی بیان میں کہنا تھا کہ کردستان خطے کے دارالحکومت اربل پر ہونے والے حملے سے ٹی وی چینل 24 کی عمارت کے علاوہ دیگر کچھ مقامات کو نقصان پہنچا ہے۔ امریکی وزارت دفاع کے حکام کے مطابق ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے میزائل داغے گئے اور یہ میزائل کہاں کہاں گرے۔ امریکہ نے ان حملوں کی مذمت کی ہے اور ان کو عراق کی خود مختاری کے خلاف اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ اتوار کو ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا نے اربل میں حملوں کی تصدیق کی، تاہم یہ نہیں بتایا کہ یہ حملے کہاں سے ہوئے ہیں۔ کورونا سے متعلق خبریں۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، لیکن وہ نسبتاً صحت مند محسوس کر رہے ہیں، جبکہ ان کی اہلیہ مشیل کا ٹیسٹ منفی رہا ہے۔
ओबामा ने ट्विटर पर कहा कि कुछ दिनों से उनके गले में खराश महसूस हो रही थी, लेकिन वो ठीक हैं। साबिक सदर ओबामा मजीद अमरीकियों को कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगवाने की तरगीब दे रहे हैं। अमरीका में इन्फेक्शन की शरह में कमी के बावजूद गुज़श्ता हफ्ते के दौरान औसतन तकरीबन 35,000 इन्फेक्शंस के केसेस हुए थे, जबकि जनवरी के वस्त में औसत शरह 8 लाख के करीब थी। चीन में महकमा सेहत के हुक्काम ने इतवार के रोज कोविड के तकरीबन 3400 नए केसेस की इतला दी है, जो एक रोज के पहले के मुकाबले में दुगनी है। इस सूरत हाल के पेश नज़र वायरस से मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन करना पड़ा, क्योंकि 2 बरस बाद ये वबा का बदतरीन मरहला है। मुल्क भर में केसों में इजाफे ने हुक्काम को शंघाई में स्कूलों को बंद करने और शिमाल मशरक़ी शहरों में लॉकडाउन करना पड़ा है, क्योंकि तकरीबन 19 सूबों को ओमिक्रॉन और डेल्टा की मुख्तलिफ अक़साम का सामना है। हॉलीवुड में अवार्ड सीजन का आगाज हो चुका है और अब सबकी नजरें फिल्म नगरी के सबसे बड़े और मोतबर अवार्ड्स ऑस्कर पर मस्कूर हैं। ऑस्कर से कबल होने वाले मुतादिद अवार्ड्स के फातिहीन के जरिए इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन कौन सी फिल्में और फनकार हॉलीवुड के सबसे बड़े अवार्ड्स की रेस में हैं। इतवार को ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा के फातिहीन का ऐलान किया गया, जिसमें नेटफ्लिक्स की वेस्टर्न फिल्म द पावर ऑफ द डॉग ने बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड अपने नाम किया। इतवार को लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में 75वें बाफ्टा अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें फनकारों ने रेड कारपेट की रौनकें बढ़ाईं। गुज़श्ता बरस कोरोना वायरस की वजह से अवार्ड्स की तकरीब वर्चुअल की गई थी। बाफ्टा अवार्ड्स बरतानिया की एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स की जनब से दिया जाता है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन इंतहाई मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को और दुआओं को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।